الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستو، آج ہم ایک ایسے ہولناک اور خوفناک واقعے کا ذکر کریں گے کہ جس میں ایک سعودی شخص نے اپنی کمسن بیٹی کو پریشر کوکر میں ڈال کر مار دیا۔ توبہ استغفار۔ پھر اس بدبخت پر اللہ کا قہر کیسے برسا، یہ سن کر آپ بھی کانوں کو ہاتھ لگا لو گے، لہٰذا اس معلوماتی اور سبق آموز ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین محترم، یہ واقعہ سعودی عرب کے ایک معروف شہر میں پیش آیا جہاں عبد الجبار نامی ایک شخص رہا کرتا تھا۔ عبد الجبار ایک پڑھا لکھا نوجوان تھا اور تعلیم مکمل کرنے کے بعد اس نے نوکری کی تلاش شروع کر دی۔ اسے آئل اینڈ فیلڈ کی مشہور کمپنی میں جاب بھی مل گئی۔ اب یہ باقاعدگی کے ساتھ اپنا کام کاج کرنے لگ گیا۔ جب سیٹل ہو گیا تو اس کے والدین نے اس کی شادی طے کر دی۔ جس لڑکی سے عبد الجبار کی شادی طے ہوئی وہ نہ صرف ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی بلکہ پڑھی لکھی عورت تھی۔ شادی کے بعد عبد الجبار اس کی بیوی ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ ایک دن عبد الجبار آفس سے گھر واپس آیا تو اس کی بیوی شدت سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ گھر پہنچتے ہی عبد الجبار کی بیوی نے اسے کمرے میں جا کر خوشخبری سنائی کہ وہ حاملہ ہے، جس پر عبد الجبار کی خوشی کی انتہا نہ رہی اور اس نے فوری طور پر ایک ماہر گینیکولوجسٹ سے اپائنٹمنٹ بک کروا دی اور یوں دونوں میاں بیوی کلینک جا پہنچے تاکہ مزید تصدیق کی جا سکے۔ ڈاکٹرز نے بھی عبد الجبار اس کی بیوی کو بتایا کہ وہ ماں باپ بننے والے ہیں۔ عبد الجبار جو کہ ہنس مکھ اور نہایت اچھے اخلاق کا مالک تھا، وہ اس خوشخبری پر بے حد خوش تھا۔ اب وہ روزانہ بیوی کے لیے کچھ نہ کچھ بازار سے لانے لگا تاکہ وہ اپنی بیوی کو خوش رکھ سکے۔ اللہ اللہ کر کے مقررہ وقت گزرا تو عبد الجبار کی بیوی نے ایک ننھی کلی کو جنم دے دیا۔ پھول سی بیٹی کو دیکھ کر عبد الجبار اس کی بیوی اللہ کا شکر ادا کرنے لگے۔ ناظرین گرامی، وقت گزرتا گیا۔ عبد الجبار کی پہلی بیٹی 3 سال کی ہو گئی اور دوسری طرف عبد الجبار کی بیوی ایک بار پھر سے حاملہ ہو گئی۔ اس بار بھی بیٹی کی پیدائش ہوئی جس پر عبد الجبار تھوڑا سا اداس دکھائی دیا۔ جس پر دوسری بیٹی کی پیدائش پر تقریباً 1 سال بعد ہی عبد الجبار کی بیوی تیسری بار حاملہ ہوئی، مگر اس بار بھی قدرت نے ان کے مقدر میں بیٹی جیسی رحمت رکھی تھی۔ اس بار عبد الجبار بیٹی کی پیدائش پر کافی غمگین ہوا اور اس نے اپنی بیوی کو طعنے دینے شروع کر دیے۔ عبد الجبار کی بیوی اپنے شوہر کا یہ رویہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ تینوں بیٹیوں کی پیدائش کے بعد جب عبد الجبار کی بیوی چوتھی بار حاملہ ہوئی تو عبد الجبار نے کھلے الفاظ میں اپنی بیوی کو خبردار کیا کہ اگر اس بار بھی بیٹی پیدا ہوئی تو وہ اپنی بیٹی کو قتل کر دے گا۔ عبد الجبار کا یہ سخت رویہ دیکھ کر اس کی بیوی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ بیٹی یا بیٹا دینا اللہ کا کام ہے، اس میں بھلا میں کیا کر سکتی ہوں، جو اللہ تعالیٰ کر دے اسی میں خوش رہنا چاہیے۔ لیکن دوسری طرف عبد الجبار پر بیٹے کی پیدائش کا بھوت سوار تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس بار بیٹا ہی پیدا ہو، مگر اللہ کی آزمائش بڑی سخت تھی کیونکہ اس بار بھی بیٹی ہی پیدا ہوئی۔ جب یہ خبر عبد الجبار تک پہنچی تو وہ آگ ببولا ہو گیا اور اس نے اپنی بیوی سے بیٹی کو چھینا اور کچن میں چلا گیا۔ پریشر کوکر میں پانی ڈال کر چولہے پر چڑھایا۔ وہ اپنی معصوم سی بیٹی کو کوکر میں ابال دینا چاہتا تھا۔ اس نے پانی ابلنے کے لیے رکھا، لیکن دوسری جانب اللہ نے بھی ایک ترکیب پیدا کی۔ اس سے پہلے کہ عبد الجبار اپنی بیٹی کو اٹھا کر کوکر میں ڈالتا، کوکر ایک زوردار دھماکے سے پھٹا اور لوہے کے ٹکڑے گولی کی طرح اڑ کر عبد الجبار کے جسم سے آر پار ہو گئے۔ اللہ کی قدرت دیکھیں کہ کچن میں موجود ننھی سی بچی کو کچھ نہیں ہوا، مگر اس کا بدبخت باپ کوکر کے ٹکڑے لگنے سے ہلاک ہو گیا۔
استغفراللہ۔ پیارے دوستو، زمانہ قبل از اسلام کی تاریخ کا اگر مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت عالم انسانیت مختلف اقسام کی معاشرتی اور اخلاقی بیماریوں سے دوچار تھا۔ تعلیم و تربیت کا فقدان تھا اور ظلم و جہالت عروج پر تھی۔ مدت و افلاس سے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ ایسے میں ظالمانہ اور جاہلانہ رسومات کا جنم لینا ایک بدیہی سی بات ہے۔ ایسے ہی جاہلانہ رسومات میں سے ایک قبیح رسم بعض قبیلوں میں بیٹی کو زندہ درگور کرنے کی بھی تھی۔ اس رسم کی بنیاد بے جا غیرت پر مبنی تھی کہ کل کسی کو بیٹی دینی نہ پڑ جائے، کوئی ہمارا داماد نہ بن سکے، کسی کے سامنے ہماری نظریں جھک نہ سکے، اس لیے جو بھی بیٹی کسی کے گھر میں پیدا ہوتی وہ اسے زندہ زمین میں دفن کر دیتا۔ چنانچہ قرآن مجید نے انہی لوگوں کے بارے میں فرمایا، اور ان میں سے کسی کو جب بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا اور وہ دل ہی دل میں کڑتا رہتا۔ اس خوشخبری کو برا سمجھ کر لوگوں سے چھپتا پھرتا اور سوچتا ہے کہ ذلت برداشت کر کے اسے اپنے پاس رہنے دے یا اسے زمین میں گاڑ دے۔ دیکھو انہوں نے کتنی بری باتیں طے کر رکھی ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا، اور جس بیٹی کو زندہ زمین میں گاڑ دیا گیا تھا اس سے پوچھا جائے گا کہ اسے کس جرم میں قتل کیا گیا۔ ناظرین گرامی، اسلام نے جب دنیا میں اپنی کرنیں بکھیرنی شروع کی اور اس کو تمام مذاہب پر غلبہ نصیب ہوا تو اس نے ساری دنیا کا نقشہ ہی بدل ڈالا۔ اس نے زمانہ جاہلیت کی رسومات کو توڑا، لوگوں کو ظلمت و جہالت سے نکالا، ان کی صحیح تعلیم و تربیت کی اور انہیں انسانیت کا کھویا ہوا وہ مقام واپس دلایا۔ زمانہ جاہلیت میں بیٹی کو جتنا منحوس اور نامبارک خیال کیا جاتا تھا، اسلام نے اتنا ہی اس کو خوش قسمت اور بابرکت بتایا۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اپنی بیٹی کو زندہ درگور نہیں کیا اور نہ ہی اس کو ذلیل سمجھا اور نہ ہی بیٹے کو اس پر مقدم کیا تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائیں گے۔ ایک دوسری جگہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت مبارک ہوتی ہے جس کی پہلی اولاد بیٹی ہو۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے یہاں 2 بیٹیاں پیدا ہوئی اور جب تک وہ اس کے پاس رہیں اس نے ان کے ساتھ بھلائی کی تو وہ اس کو جنت میں لے کر جائیں گی۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے 2 یا 3 بیٹیوں یا 2 یا 3 بہنوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئی یا مر گئی تو میں اور وہ جنت میں ایسے ہوں گے جس طرح 2 گولیاں آپس میں ملی ہوئی ہوتی ہیں۔ پیارے دوستو، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی، اس کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس عورت کو 3 کھجوریں دی۔ اس نے ایک ایک کھجور تو اپنی دونوں بیٹیوں کو دے دی اور تیسری کھجور خود کھانا چاہتی تھی، لیکن بیٹیوں نے وہ بھی مانگ لی۔ اس عورت نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کر کے وہ بھی آدھی آدھی ان بیٹیوں کو دے دی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس واقعے کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس عورت کو جہنم سے آزاد کر دیا گیا اور اس پر جنت واجب ہو چکی ہے۔ افسوس، صد افسوس، آج کے مسلم معاشرے میں ایک بار پھر سے مشرکانہ اور جاہلیانہ ذہنیت رواج پانے لگی ہے۔ بچیوں کو اپنے لیے باعث عار سمجھا جانے لگا۔ بیٹی اللہ کا انمول تحفہ ہے۔ اسلام ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ بچے کی پیدائش کو منحوس نہ سمجھا جائے بلکہ اس پر شکر ادا کرتے خوش ہونا چاہیے، اس کا اسلامی نام رکھا جائے اور اس کی تربیت میں کوئی کسر نہ چھوڑی جائے، عمدہ تعلیم سے آراستہ کیا جائے اور گھریلو کام کاج کا خوگر بنایا جائے، نسبت اچھے قائم کی جائے، نکاح جلدی کیا جائے، عزت و احترام اور پیار و محبت کا رشتہ ہمیشہ قائم رکھا جائے اور اس کی ضرورتوں کو جہاں تک ممکن ہو پورا کیا جائے۔ اللہ پاک ہمیں بیٹی کا مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور مزید اسی طرح کی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے گا تاکہ مزید اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچتا رہے۔ مجھے دیجیے گا اجازت، ملتے
ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔